بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال کا درس 72 تک ہو گیا، لیکن 72 کی آیت میں مزید کچھ گفتگو کریں گے کہ ولایت سے مراد کیا ہے، اور جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو تو مسلمان اگر اس قوم سے تمہارے سے مدد طلب کرے تو اس معاہدے کو برقرار رکھ، اس کو نہ توڑے، اس پر گفتگو ہوگی۔ اور آج کی جو آیت مقدس ہم نے تلاوت کی 73، اس میں رب فرماتا ہے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعض اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے ولی ہیں، الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ان احکام پر عمل نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا، اور تم اگر جنہوں نے تم سے مدد طلب کی اور تم نے ان کی مدد نہ کی تو زمین میں بہت بڑا فساد ہوگا کہ چلو یار وہ لڑ رہے ہیں ہمارا کیا ہے، نہیں، فلسطین کہ سرزمین پہ اگر ظلم ستم ہونا ہے تو ہمیں بے قرار ہونا چاہیے اور جد و جہد کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے جہاں بھی بے قرار ہو ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، تو ایک جسم میں اگر آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، اور کان میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی مشرق مغرب شمال جنوب میں اگر مسلمان پر تکلیف ہے تو وہ تم سے مدد طلب کر رہے ہیں، آج فلسطینی ہم سے مدد طلب کر رہے ہیں، ہمیں جد و جہد کرنا چاہیے۔ تو یہاں وراثت کی بات چل رہی تھی، ان آیتوں میں بعض مفسرین نے کہا کہ تم میں اور ان کے درمیان کوئی ولادت نہیں، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ وراثت۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اس جگہ مفسرین کا اختلاف ہے کہ ولایت سے مراد وراثت ہے یا ولایت سے مراد ایک دوسرے کی نصرت اور معاونت ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس ولایت سے مراد جو ہے وراثت ہے کہ تمہارے اگر وہ ہجرت نہ کرے تمہارے وارث وہ نہیں ہو سکتے، وہ یعنی ایک دارالحرب میں ہے اور ایک دارالامن میں، تو دارالحرب وہاں خوش ہے، نہیں آتے جہاں سے ہجرت فرض ہے، جیسے مدینہ منورہ میں یہ نہیں گئے تو بولا نہیں وہ تمہارے وارث نہیں بن سکتے۔ ادیان کا اختلاف بھی جو ہے وراثت سے معنی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ وراثت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا وارث کر دیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت نہ کی وہ اس وقت تک تمہارے ولایت میں نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں، تو وراثت کا سلسلہ منقطع رہے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں ان کو وراثت نہ ملے گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں فرمایا اور اللہ تعالیٰ کتاب میں قرابت دار بطور وراثت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، تو اس آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا، اور اب قرابت وراثت کا سبب ہے اور ہجرت وراثت کا سبب نہیں ہے۔ مجاہد ابن جریر، قتادہ، اکرمہ، حسن بصری، صدی اور زہری سے بھی اس قسم کے اقوال مروی ہیں۔ ولایت کا معنی کیا ہے؟ ولا، اب یہاں اس کا معنی کرتے ہیں
اور توالی کا معنی ہے کہ ایک یا دو سے زیادہ چیزوں کا ایسا حصول ہو جو پہلے حاصل نہ تھا۔ اچھا، اس آیت میں تصرف کرنا ولایت کیا ہے کہ واو کے زیر کا ولایت، ولایت ولایت، تو کہتے ہیں اگر ولایت ہم پڑھیں زیر کے ساتھ تو اس کا معنی ہوگا نصرت، مدد، اور اگر ولایت واو کے اوپر زبر ہو ولایت تو اس کا معنی ہے کہ کسی امر کا والی ہونا اور اس میں تصرف کرنا، اور ولی اور مولا ان میں سے ہر معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں فاعل کے معنی میں بھی یعنی ناصر اور کارساز، اور اس میں مفعول کے معنی بھی یعنی ولی بمعنی ناصر بھی ہے، بمعنی منصور بھی ہے۔ واللہ ولی المومنوں کا ناصر اور کارساز ہے، اور مومنین جو ہے اللہ کے ولی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے منصور ہیں۔ مومن اللہ کا ولی ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اور اللہ ولی ہے تو مددگار ہے، انسان ولی ہے تو منصور ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اس میں فاعل اسم مفعول دونوں میں استعمال ہوتا ہے، مقام کے جیسے جگہ ہے ویسے ترجمہ ہوگا۔ اللہ ان کی نصرت اور مدد کرتا ہے، اللہ مسلمانوں کا ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافروں کے درمیان ولایت کی نفی کر دی، یا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہود نصارہ غیروں سے تم تعلقات، ان سے مدد نہ طلب کرو، ان کو مدد ہے، یعنی یہود اور نصارہ کو اپنا ناصر اور مددگار نہ بناؤ۔ اس طرح فرما ما لکم من ولایتہم من شیء، یعنی تم ان کو مطلقاً نصرت ان کی نہ کرو۔ اور اسی طرح مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں ولی بھی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 257۔ تو اس کا معنی ہے ناصر، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی ہے تمام عالم اور مخلوقات کا مربی اور منتظم، اور اللہ تعالیٰ مربی، تربیت کرنے والا، رزق دینے والا۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام ہے والی، اس کا معنی ہے تمام اشیاء کا مالک اور ان میں تصرف کرنے والا۔ اور ولایت کا لفظ تدبیر، قدرت اور فعل کی خبر دیتا ہے، اور جب تک کسی چیز میں معنی جمع نہ ہو اس پر والی کا اطلاق نہ کیا جائے گا۔ دیکھیں گے کہ کون سے معنی یہاں پہ مراد ہو سکتی ہے۔ حدیث میں لفظ مولا بکثرت معنوں میں استعمال، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان انسان مولا نہیں بن سکتا، کہتے ہیں یہ تو شرک، مولا تو اللہ ہے۔ ہاں، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، سورہ بقرہ کے جو 286 نمبر آتے آخری۔ تو وہ حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے، پتہ ہوتا بھی ہے، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ولی جو ہے کتنے معنوں میں استعمال ہو سکتے۔ یہاں دیکھیں وہ کہتا ہے کہ رب کے معنی میں بھی دوسرے کو ولی رب کے معنی میں کہو گے تو شرک۔ حقیقی رب تو اللہ ہے نا، بازار جو تربیت اور رب وہ کرتا ہے تو وہ اس کا لغوی معنی جیسے رب المکان استعمال ہو تو وہ استعمال ہو سکتا ہے رب۔ تو یہاں رب کے معنی بھی ہے، مالک کے معنی میں بھی ہے، سید اور منعم، معتق آزاد کرنے والے کے معنی میں بھی، ناصر، محب، تابع، پڑوسی، امزادہ، ہاں کزن، ہاں اس کے معنی میں دیکھیں پیروکار کو بھی کہتے ہیں، پڑوسی کو بھی کہتے ہیں، محبت کرنے والے بھی کہتے ہیں، مدد کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، حلیف، عقید جس سے معاہدہ کیا گیا ہو، سسرالی رشتہ دار کو بھی ولی کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں، آزاد کردہ جس کو آزاد کیا اس کو بھی ولی کہتے ہیں۔ ان میں سے اکثر معنی میں مولا کا لفظ حدیث میں وارد ہے، اور حدیث کا سیاق و سباق جس کا مقتضی ہے مولا کا لفظ اس معنی پر محمول کیا جاتا ہے، اور ہر وہ شخص جو کسی چیز کا مالک ہو یا اس کا انتظام کرے وہ اس کا مولا اور ولی ہے۔ اور کبھی ان اسماء کے مصادر مختلف المعنی ہوتے ہیں۔ ولایت زبر کے ساتھ کا معنی نسب میں قریب اور نصرت و آزاد کرنے والا ہے، اور ولایت زیر کے ساتھ کا معنی امارت ہے، اور ولا کا معنی آزاد شدہ ہے۔ چونکہ ولایت کا معنی نسبی قرابت بھی ہے، اس لیے اس آیت میں وراثت کے معنی ہے کہ یہ بھی گنجائش ہے کہ وارث، ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید میں کم سے کم
منسوخ مانا جائے یہ زیادہ بہتر ہے. کم سے کم نسخ کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نصرت کے معنی پر محمول کیا جائے اور سیاق و سباق سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. تو یہاں معنی جو کہ ولی ہے، مددگار ہیں، حمایتی ہیں. اچھا یہاں پہ ابھی ایک مزید اس میں ایک گفتگو رہ گئی تھی کہ اگر تم سے وہ مدد طلب کریں تو تم ان کی مدد کرو بشرطے کہ اس قوم کے خلاف مدد نہ دو جس سے تمہارا معاہدہ طے پائے. اس پر ہم چند اس پہ شواہد پیش کرتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ تم سے دین میں مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے ما سوائے اس قوم کے جس کے درمیان تمہارے درمیان معاہدہ ہو. یعنی جن مسلمان نے دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کی اور پھر انہوں نے دارالحرب سے رہائی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں سے ان کی فوجی قوت یا مال سے مدد طلب کی تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان کو نا امید اور نا مراد نہ کریں. ہاں اگر وہ کسی کافر قوم کے خلاف تم سے مدد طلب کریں جس قوم کے ساتھ ایک مدت معین تک تمہارا معاہدہ ہو تو پھر ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے کیونکہ معاہدہ طے پایا. اس کی مثال حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے دن مشرکین سے 3 شرائط پر صلح کر لی. کتنے شرائط طے پائے؟ 3. اچھا مشرکین میں سے جو شخص مسلمانوں کے طرف آئے گا مسلمان ہو کر آ جائے مشرکین مکہ سے وہ اس کو واپس کرے گا لیکن مسلمان اگر وہ چلا گیا تو وہ نہیں واپس کرے گے. ہاں اور مسلمانوں کی طرف سے مشرکین کے پاس جائے گا تو وہ اس کو واپس نہیں کرے گا. اور یہ اگلے سال مسلمان عمرہ کے لیے آئیں گے یہ بھی ان میں تھے اور صرف 3 دن مکہ مکرمہ میں ٹھہریں گے اور اپنے ہتھیاروں کو میان میں رکھیں گے کھلے نہیں بس بند رہیں گے. مثلا تلوار اور تیر کمان وغیرہ پھر وہ اپنے اس میں محفوظ رہیں گے. اچھا اسی اسلام میں جو ہے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں چلتے ہوئے مسلمانوں کی طرف آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشرکین کی طرف واپس کر دیا. یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ تو طے پایا نا کہ اب 10 سال کا معاہدہ ہوا حالانکہ یہ 2 سال برقرار رہا. 6 ہجری میں یہ ہوا اور 8ویں سلسلے میں انہوں نے مخالفت کی پھر حضور نے حملہ کیا اور مکہ فتح ہو گیا تھا. اب یہ جو ابو جندل آیا اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر سہیل جو ہے یہ ابو جندل کے جو ہے نا والد ہے. اس وقت یہ صلح نامہ لکھ رہے تھے. اس وقت سہیل کے بیٹے ابو جندل بن سہیل بن عمر اپنے بیڑیوں میں گھسیٹتے ہوئے آئے اور اچانک رسول اللہ وسلم کے سامنے آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اپنے فتح کے متعلق کوئی شک نہیں تھا کہ فتح تو ہماری ہوگی. کیوں کہ اور اس کا سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا جو قرآن نے ذکر کیا محلقین رؤوسکم الفاظ کلمات موجود ہے. اور جب انہوں نے صلح اور رجوع کا معاملہ دیکھا اور یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شرائط مان لیے ہیں ان کو اتنا زیادہ رنج اور قلق ہوا کہ ان کو مسلمانوں کو لگتا تھا کہ شدت غم سے ہلاک ہو جائیں گے کہ یہ حضور نے تو پورے شرائط مان لیے ہمارا جائے گا تو نہیں دیں گے ان کا آئے گا تو واپس کریں گے آئیں گے اس لیے تو یوں کریں گے یہ تو سب شرائط ان کے. حالانکہ یہ تو اللہ کا اس میں راز تھا کہ اب وہ تو حضور علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے جو فیصلہ کرتا تو اللہ کا حکم تھا. اچھا جب اب سہیل نے اپنے بیٹے ابو جندل کو دیکھا تو ان کے پاس گیا اور ان کے منہ پر تھپڑ مارا اور گریبان سے پکڑ کے اپنے طرف گھسیٹنے لگا اور اس نے کہا یا محمد ہمارے آپ کے درمیان اس کے آنے سے پہلے یہ مکمل ہو گیا تھا کہ آئیں گے تو واپس کریں گے. میرا بیٹا آیا اب ان کو واپس کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحیح ہے یہ واپس ہوگا. ابو جندل بآواز بلند فریاد کرنے لگے اے مسلمانوں کیا میں مشرکین کے طرف لوٹا دیا جاؤں گا؟ یہ مجھے میرے دین کی وجہ سے
عذاب میں مبتلا کریں گے. مسلمانوں کو ان کی فریاد کی وجہ سے اور زیادہ قلق ہوا. پہلے دکھ تک کی کتنے وہ شرائط لکھے گئے, اب یہ مسلمان ہو کر آئے بیڑوں میں ہاتھوں کے, کیونکہ اس کو یہ مسلمان پہلے ہوتا ہے, ان کو والد نے ان کو بند کیا تھا کہ ہجرت نہیں کرو گے, ہمارے ساتھ رہو گے. جب کسی طریقے سے یہاں پہ آیا تو انہوں نے یا رسول اللہ مجھے واپس نہ کرے تو سزا دیں گے. حضور نے فرمائی صبر کرو, اللہ ہماری مدد کرے گا, تو صبر سے کام لے, کیونکہ ہم اپنا معاہدہ جو ہے وہ ہم عہد شکنی نہیں کریں گے اور آپ واپس جائیں. تو سہیل اپنے بیٹا ابو جندل کو واپس لے گئے. جب ابن عشام لکھتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ کے پیچھے ابو بصیر عتبہ بن اسید بھی مدینہ پہنچ گئے مسلمان ہو کر, وہ بھی آ گئے. مسلمانوں میں سے تھے جن کو مکہ میں قید کر کے رکھا گیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو ان کے باعزیابی کے لیے ازار بن عبد عوف اور اخنس بن شریق ان کو خط لکھا, اور بن عامر بن لعا کے ایک شخص اور ان کے آزاد کردہ غلام کو انہیں لینے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا کہ ہمارا معاہدہ ہے, ہمارے یہ دو افراد, ہمارا یہ کیا نام تھا, ابو بصیر عتبہ بن اسید کو واپس کر لو, واپس کر دو, یہ معاہدہ طے پایا. اچھا, حضور علیہ السلام نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے, میں ان کو واپس کروں گا. ابو بصیر کو حضور نے فرمایا ہم اپنا معاہدہ پورا کریں گے, اب میں چکری نہیں کریں گے, اور اب اللہ سے مدد مانگیے, اب صبر کیجئے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا. یہ جیسے روانہ ہوا ان کے ساتھ, راستے میں اس کو جو ہے نا اللہ نے توفیق دی, ایک کو مار دیا, ایک کو ابو بصیر نے ایک کو مار دیا اور ایک بھاگ گیا. اتنے میں وہاں سے جو ہے ابو جندل وہ بھی آ گیا. یہ دونوں آئے, حضور نے فرمایا نہیں معاہدہ ہے, آپ لوگ جائیں. اب انہوں نے بولا کہ وہاں جائے تو کیا ہوگا, یہ وہاں سے نکلے. ابھی آگے دیکھیں, ابو جندل صحیبین اور مکہ میں بہت پہلے اسلام لا چکے. اچھا, یہ واقعہ انہوں نے یہاں محمد بن سعید نے واقعہ لکھا کہ حضور علیہ السلام نے ان کے معاہدے کی پاسداری کی وجہ سے انہیں واپس کیا. پھر مدینہ سے یہ لوگ نکل کر عیس پہنچ گئے. یہ دونوں حضور نے بولا نہ جاؤ, انہیں بولا وہاں تو نہیں جائیں گے, ابھی اس کے ایک آدمی کو بھی مارا اور یہ تو اب لڑائی ہوگی. تو ایس مقام پر یہ دونوں پہنچ گئے. حضرت ابو جندل بھی وہاں سے آ ملے. تو اس طرح وہاں تقریباً 70 مسلمان وہاں ایس کے مقام پر جمع ہو گئے, کیونکہ معاہدہ تھا کہ وہ آئیں گے تو حضور واپس کریں گے. تو وہاں تو ایسی جگہ, وہاں تو مدینہ منورہ سے باہر تھے, تو جہاں سے کفار کا کوئی قافلہ آتا تھا تو یہ ان کو لوٹ لیتے تھے, مار لیتے تھے. اب وہ مشکل میں ہے. انہوں نے بولا چلو اس چیز کو جو ہے نا ہم مستثنا کر دیتے ہیں, چلو اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آنے دیں, یہ معاہدے سے یہ بات نکال دو, کیونکہ یہ تو الگ جگہ میں, یہ تو ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں, اور 70 افراد جمع ہو گئے مسلمان ہوتے ہوئے. تو پھر ابو بصیر تو وہیں وفات پائے, اور یہ جو تھا جندل یہ مدینہ منورہ آیا اور بہت ساری جہادیں کی. پھر حضرت عمر کے دور میں 18 ہجری میں سرزمین شام میں جو ہے نہ وہاں پہ طے پایا. تو یہ وہ واقعہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کسی قوم سے, قرآن میں جو فرمایا معاہدہ ہو تو معاہدے کو وفا کرو. پھر آگے یہ فرمایا اور جن لوگوں نے کفر کیا ان میں سے بعض کے ولی ہیں, اگر تم ان احکام پر عمل نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فساد ہوگا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافروں کے درمیان ولایت, نصرت اور وراثت کو منقطع کر دیا, اور مومنوں کو مومنوں کا ولی بنایا اور کافروں کو کافرہ کا ولی بنایا. کفار اپنے دین اور معتقدات کے اعتبار سے ایک دوسرے کی نصرت کرتے ہیں. اگر کسی کافر عورت کا مسلمان بھائی ہو تو اس کا ولی نہیں ہے, اور وہ اس کا نکاح نہیں کر سکتا, کیونکہ دین تبدیل ہے تو وہ اس کا انما المؤمنون اخوہ, بس کیونکہ ان کے درمیان ولایت نہیں ہے. اس کا نکاح اس کا ہم مذہب ولی کرے گا, جس طرح مسلمان عورت کا نکاح صرف مسلمان ولی ہی کر سکتا ہے. اگر اس کا باپ یا دادا کافر ہو تو اس کا نکاح نہیں کر سکتا, اگرچہ ان کے پاس تو بڑے اختیارات ہیں, لیکن جب دین میں وہ غیر مسلم ہے, یہ مسلمان ہے, تو اب ایک دوسرے کے وارث ہو نہیں ہے. آگے
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دو مختلف ملتوں کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ابو حاتم مزنی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تمہارے پاس ایسے رشتے کا پیغام آئے جس کے دین اور خلق پر تم راضی ہو تو اس کے ساتھ نکاح کرو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فساد ہوگا۔ کوئی مسلمان تم سے مدد طلب کرے تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو زمین میں غیر مسلموں کو پھر اس کا فائدہ اٹھا کے بہت بڑا فساد ہوگا۔ یعنی مسلمانوں کو اتحاد اتفاق کا درس دیا ہے۔ اور پھر اس آیت میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے مہاجرین کو جگہ دی انصار اور ان کی نصرت کی وہی لوگ برحق مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ تو اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت میں تکرار ہے، کیونکہ آیت نمبر 72 میں بھی یہی مضمون بیان فرمایا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت 72 سے مقصود یہ تھا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان ولایت کو بیان کیا جائے، اور اس آیت سے مقصود ہے کہ مہاجرین اور انصار کی تعریف و توصیف کی جائے کیونکہ ان کا ایمان کامل ہے اور یہ برحق مومن ہیں۔ مہاجرین اولین نے ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا، انہوں نے اسلام کے خاطر اپنے وطن کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، مال و دولت اور مکانوں اور باغات کو چھوڑا۔ اسی طرح انصار نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے اپنے سب کچھ جو ہے قربان کرنے کے لیے پیش کیا۔ تو یہ دو آیت آج ہماری ہوئی، کل اس کی آخری آیت ہے۔ پہلی آیت یہ ہوئی کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر ایک دوسرے کے مددگار بھی ہیں، ایک دوسرے کے وارث بھی، مختلف جو معنی ہم نے بتائے اس کی گنجائش ہے۔ اگر تم ایسے نہیں کرو گے جو اللہ کا قانون بیان کیا ہوا ہے تو زمین میں بہت بڑا فساد ہوگا، بہت بڑا فتنہ و فساد ہوگا۔ والذین آمنوا، اور یہ 74 نمبر آیت ہے، اور جو ایمان لائے وہاجروا، جو نے ہجرت کی، وہ جہاد و جہاد کی اللہ کے راہ میں، اور والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مسلمان ہیں۔ مدینہ منورہ والے انصار بھی، مہاجرین کو تو ویسے بھی، جو سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 100 میں پڑھیں گے کہ پہلے جو ہے مہاجرین انصار اور پھر قیامت تک آنے والے بھلائی میں ان کے پیروکار، سب سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ لہم مغفرتون ہے ورزق کریم ہے، کریم مولا سے دعا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرامند فرمائیں۔ پیارا کلام یقین، اس کا سننا، ان کو دیکھنا اور اس پر عمل کرنا مقصود ہے۔ کریم مولا اس قرآن کے قریب کر دے مسلمانوں کو۔ یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں حضور نے اعلان کیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بآخرین۔ اس قرآن پاک کے عمل سے اقوام ترقیہ پر جاتے ہیں، ترقیہ ہوتی ہیں تو جن اقواموں کو قرآن کے عمل سے ہوں گی، اور جو نیچے جائیں گے، ذلت کی طرف جائیں گے قرآن کی دوری کی وجہ سے، قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، تو گواہ دے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیس ممکن جز بقرآن زیستن۔ مسلمان کی زندگی چاہیے تو دیکھ قرآن بغیر اللہ کے کلام سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام، شریعت محمدی، پیارے نبی کی پیاری سنتوں کو جس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کریم مولا، یہ تمام قرآن اس کا سب سے اول ماخذ ہے۔ حدیث مبارکہ صحابہ کرام کے اعمال ہیں، مجتہدین کرام کی محنتیں ہیں۔ کریم مولا اس عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما، اسی راہ سے پر گامزن ہو، اسی پر زندگی، اسی پر موت ہے، یہی تڑپ ہے۔ یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب، وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔